جب قوم اپنے ہی بھائیوں کا خون بہائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم، یعنی اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ امت کا آپس میں عہد امن، وحدت اور حرمت خون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا، اس میں دو بنیادی انسانی حقوق نمایاں تھے: کسی کا خون نہ بہانا، کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالنا، یعنی آپس میں امن و سکون سے رہنا، بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا اور ایک قوم کی طرح جینا۔ عہد کا اقرار لیکن عمل میں بغاوت۔ وہ زبان سے مانتے تھے لیکن عمل میں ظلم کرتے تھے۔ ایک دوسرے پر حملے، بھائیوں کو بے گھر کرنا، سیاسی و قبائلی مفادات کے لیے آپس میں قتل و غارت، یہی عہد شکنی تھی جسے قرآن نے بے نقاب کیا۔ قومیں جب داخلی لڑائی میں الجھتی ہیں، فرقہ واریت، لسانی فساد اور سیاسی دشمنی میں خون بہاتی ہیں، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ آج بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کے محافظ ہیں، یا ہم وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ اس آیہ مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کیا ایک جان ہے؟ فلسطین کے مسئلہ پر ہماری بے حسی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہر مسلمان کی جان، گھر اور عزت محترم ہے۔ یہی دین ہے، یہی عہد ہے۔ ہم نے بھی شہادت دی ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر، اب اس کے تقاضے بھی نبھانا ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور خون ریزی کی نیت کو نکال دے، ہمیں بھائی چارے، امن اور رحم کا علمبردار بنا، تاکہ ہم اپنی شہادت ایمان کے سچے گواہ بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔